سے عقیدے جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، اہل علم لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، اگر آپ یہ 10 باتیں سن لیتے ہیں تو آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ شکل سے مسلمان دکھنے والا آدمی اندر سے اتنا گمراہ ہو چکا تھا، ساری زندگی مدرسے میں پڑھانے والا قرآن و حدیث، آخر میں گمراہ ہو کر مرے گا۔ آئیے چلتے ہیں، میں ان کے 10 ایسے عقیدے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نمبر 1 کیا کہتا ہے؟ خلافت ہتھیانے کے چکر میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے آخری وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کی، یعنی کہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق علی کو تھا، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق نے کھل کر مخالفت کی۔ آپ اندازہ لگائیں، جس شخص نے گھر میں سوئی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دی، ان کو خلافت کا کیا شوق تھا۔ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی رسول، ان کو کیا شوق تھا خلافت کا۔ ان کو آگے چلتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ ثقیفہ بنو ساعدہ کے وقت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور عباس کو دھوکہ دیا۔ اب اندازہ لگایا آپ۔ نمبر 3 تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت علی کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ٹھکرا دیا۔ یہ اپنی کتابوں میں یہ بات لکھتا ہے، اور آگے لکھتا ہے نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار حضرت بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما نہیں بلکہ حضرت علی ہے، یہ بات لکھتا ہے۔ نمبر 5 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے تمام صحابہ حضرت عائشہ، زبیر، طلحہ، مغیرہ بن ابی شعبہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ فاسق اور مردود ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا عقیدہ ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ نمبر 6 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف قتال کرنے والے تمام صحابہ باغی، طاغی، عاصی، مجرم، قاتل، ظالم اور فاسق ہے۔ اچھا جی، نمبر 7 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکاری مولوی تھے اور بہت سی احادیث گول کر گئے تھے۔ یہ دیکھیں عقیدہ، دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کتنی روایات ان سے ملتی ہے۔ ان کے بارے میں زبان درازی کر کے کیا کہتا ہے؟ سرکاری مولوی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حق بات کرنے والے نہیں تھے، حدیثوں کو گول مول کرنے والے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے، آئیے چلتے ہیں۔ چند سابقین اور اولین اور خاص صحابہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سارے صحابہ مشکوک منافق تھے۔ آپ دیکھ لیجئے آپ۔ نمبر 2 تمام صحابہ رضی اللہ عنہ مخلص نہیں تھے، اور حوض کوثر سے بھی بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھگا دیا جائے گا۔ اچھا، نمبر 10 ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی عدالت اسی طرح چیک کی جائے گی جس طرح بعد کے لوگوں کی چیک کی جاتی ہے۔ یہ اپنی کتابوں میں یہ گمراہ کن اس کے عقیدے تھے۔ میں سوال کرتا ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارا عقیدہ ہے، حضرت بن معاویہ کاتب وحی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت مرتبہ اور مقام عطا کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، سارے صحابہ، حتیٰ کہ ادنا کمزور صحابہ یعنی کہ جو آخر میں ایمان لائے، ٹھیک ہے، یہ اتنے اعمال نہیں کیے، دنیا بھر کے ولی کتب ابدال کٹھے ہو جائے، ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہو چکا، وہ صحابی ہے۔ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس فلاں جنگ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ خطا کی تھی، صحابہ نے یہ خطا کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا کہ عفا اللہ، اور ہم نے ان کو معاف کر دیا، اس طرح یعنی کہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اس خطا پر، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ٹھیک ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس صحابہ پر اعتراض کرنے والے؟ آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کے بارے میں، خالدین فیہا ابدا، یہ صحابہ کے بارے میں بھی ہے۔ بہت زیادہ ایسے قرآن پاک کی آیات جو صحابہ کے اوپر ہوتی ہے وہ والی۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے لوگوں کو، دعوت والا کام کرتے تھے، تو کفار کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم کیسے ایمان لائے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک صحابہ جیسا ایمان لا، ابوبکر جیسا، عمر جیسا. تو منافق لوگ کہا کرتے تھے، کافر کہا کرتے تھے وہ تو بیوقوف ہے. اللہ قرآن پاک میں پہلا پارہ دوسرے صفحے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صرف آپ لوگ ہو، جو صرف آپ لوگ ہو، وہ بیوقوف ہو نہیں، بیوقوف آپ لوگ ہو. تو اللہ تو صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں. ابوبکر صدیق کا ایمان نبیوں کے بعد لوگوں کے اندر جو سب سے اعلیٰ اور افضل صحابی وہ ہے ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی. تو لیکن افسوس کی بات ہے صحابہ پر تبرہ کرنا. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایسا خاتمہ نہ ہو کہ جیسے ان کا خاتمہ ہوا ہے. کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو کسی سے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا ہو سکتا ہے کہ جو ان سے مرتے وقت توبہ انہوں نے کر لی ہو، لیکن اعلان ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر کر لی تو بہت بڑی بات ہے، اگر نہیں کی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جب پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو ایسے سے گمراہ کر دیتے ہیں اچھے سے لوگوں کو. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ زندہ رکھ تو ایمان کی حالت زندہ رکھ، موت دے تو ایمان کی حالت موت دے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان پر فرما. ٹھیک ہے میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے انسان کو، اور خاتمے اچھے ہونے کی دعا کرنی چاہیے. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ